بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. آج ہی ہم پھر انشاءاللہ قرآن کی بات کریں گے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ہم قرآن کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی آیت کوئی عالم دین لگاتا ہے خالص قرآن، تو اس کے ویوز کیوں نہیں آتے؟ یعنی چھ سال میں 15 ویوز، 3 سال میں 32 ویوز کیوں آتے ہیں؟ تو سمجھ آئے کہ اب وہ اتنا کہ دور کر دیا گیا ہے قرآن سے امت کو روایت پرستوں نے، کہ اب قرآن عام طریقے سے سمجھانا مشکل ہو. تو فرق کہاں لگا ہے؟ آج میں یہ ریکارڈنگ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ریکویسٹ تھی کہ اس صدی میں، اس سال یہ جو سائنسی تحقیق ہوئی ہیں، اس کے دوران ہمیں ایک ترجمے تفسیر کی ضرورت ہے. تو تب جا کے قرآن کا میں سمجھ آئے گا، ورنہ امت قرآن سے بہت دور ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو ریکارڈنگ سناتا ہوں، آپ سنیں. بہت کم لوگ کرتے ہیں. کون قرآن کے معنیوں کو دھندلا بناتا رہا، کون تفسیروں کو صدیوں تک جماتا رہا، اور کیسے یہ اندرونی دراریں آج کے کرٹکس، ایکس مسلمز اور ایتھیسٹ کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی. یہ ایمان پر حملہ نہیں، یہ اس نقصان کا پوسٹ مارٹم ہے جو ایمان کے نام پر کیا گیا. صحیح کہا آپ نے. اور دیکھیں، اس پوسٹ مارٹم کی سب سے بنیادی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جب ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایک بڑی واضح تصویر سامنے آتی ہے. کیسی تصویر؟ یعنی یہ کوئی سازش نہیں تھی، مطلب کسی دشمن نے بیٹھ کر کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا تھا کہ چلو اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی علمی اور تاریخی تبدیلیاں تھیں. اچھا، تو مطلب سیاست اور انسانی چھوک کا دخل تھا اس میں؟ بالکل. سیاست، انسانی چھوک اور اس مخصوص دور کے ماحول نے مل کر اصل پیغام کو، یعنی جو روح تھی دین کی، اسے ایک خول میں بند کر دیا. ہم یہاں کسی کی نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان تاریخی حقائق کے میکینکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے آج کے دور میں یہ علمی بحران پیدا کیا ہے. صحیح. اگر ہم اس سفر کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے ایک عام مسلمان کا دین سے سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ قرآن کا ترجمہ ہے. ہاں بالکل، ترجمہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی ایک بے حد وسیع زبان ہے، سبحان اللہ. لیکن جب ہم ان ترجموں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لفظوں کو ایک مخصوص سوچ کے اندر قید کر دیا گیا ہے. جب ایک لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے تو اس کی وسعت کہاں کھو جاتی ہے؟ وہی تو مسئلہ ہے. عربی زبان کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس میں ایک عام سے لفظ کے درجنوں اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. درجنوں معنی ایک ہی لفظ کے؟ ہاں، ایک ہی لفظ کے. اب جب کوئی مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کسی آیت کو اردو یا انگلش میں ڈھالتا ہے تو وہ ان 40 معنیوں میں سے صرف ایک کا انتخاب کرتا ہے. اچھا، باقی 39 چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک معنی چنتا ہے نا، وہ صرف لغت یا ڈکشنری کی بنیاد پر نہیں ہوتا. اس انتخاب میں اس مترجم کی اپنی سوچ، اس کی تربیت اور سب سے بڑھ کر اس صدی کا ماحول شامل ہوتا ہے. تو وہ اصل میں ترجمہ نہیں کر رہا؟ نہیں، وہ اصل میں اپنی ذہنی ساخت کے مطابق اس لفظ کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو اپنی مادری زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ براہ راست خالق کا پیغام نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کے ذہن سے فلٹر ہو کر آنے والا پیغام ہے. صحیح پکڑا آپ نے، ایک فلٹر لگ جاتا ہے وہاں. ان سورسز میں جو ہم نے پڑھا اس میں ایک بہترین مثال سورہ النساء کی آیت 4.34 میں استعمال ہونے والے لفظ دراوا کی دی گئی ہے. ہاں، درابہ کا مسئلہ اس کی سب سے واضح اور سنگین مثال ہے. صدیوں تک اس کا ترجمہ مارنا کیا گیا. مارنا یعنی فزیکلی ہٹ کرنا. بالکل. جبکہ عربی زبان اور لغت میں اس روٹ ورڈ کے کئی اور معنی موجود ہیں. اس کا مطلب الگ ہونا بھی نکلتا ہے، مثال دینا بھی ہوتا ہے، اور سفر پر نکلنا بھی. اچھا، جیسے ضرب المثل ہم کہتے ہیں اردو میں، مثال دینا. وہی، بالکل وہی روٹ ورڈ ہے. لیکن مترجم نے ان سب کو چھوڑ کر صرف مارنا ہی کیوں چنا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ وہ مخصوص دور اور ماحول تھا جس میں وہ ترجمہ لکھا جا رہا تھا. وہ ایک ایسی صدی تھی، ایک ایسا زمانہ تھا جہاں مرد کا عورت پر جسمانی طور پر حاوی ہونا معاشرے کا ایک قبول شدہ حصہ تھا. ان کے ذہن میں کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں تھی.
انہیں لگا یہی سب سے نیچرل معنی ہے. اور اس ایک انتخاب کا اثر ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. آج تک بھگت رہے ہیں. بلکہ ہاں، آج کل جب عالمی سطح پر اسلام پر تنقید ہوتی ہے تو ایکس مسلمز اور کرٹکس اس آیت کے اسی مخصوص ترجمے کا اسکرین شاٹ لے کر عام لوگوں کو دکھاتے ہیں. ہاں، وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں. بالکل، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسا دین ہے جو تشدد کی تعلیم دے رہا ہے. ایک عام جوان مسلمان اس تنقید کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ ترجمہ اس لفظ کی. جی، تو کئی آیات کا ترجمہ ہم بھی کر چکے ہیں، آپ کے سامنے لا چکے ہیں. تو آج یہ وہی آیت ہے جس میں بیوی کو مارنے کا ذکر ہے. ہم بھی کر چکے ہیں. یہ ثواب ہم کما چکے ہیں کہ یہ لفظ فَضْرِبْهُنَّ کا ترجمہ مارنا نہیں ہے بلکہ بیان کرنا ہے. لیکن اس کا نقصان کتنا ہے یہ آپ نے سن لیا. تو بس بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید کا ترجمہ آج کے وقت کے لحاظ سے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کرنا چاہیے علماء کرام کو، تاکہ لوگ قرآن کے نزدیک ہو جائیں. آج کل بہت دور ہیں، بہت دور ہیں.